السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم انشاءاللہ عز و جل قرآن پاک کی ایک نہایت ہی معروف، قدیم، علمی، مختصر مگر جامع ترین کتاب تفسیر جلالین شریف کا تعارف دیکھیں گے۔ اور آج کی اس پریزنٹیشن میں ہم انشاءاللہ تفسیر جلالین کا پس منظر، نام رکھنے کی وجہ، مصنف کا تعارف، منہج تفسیر، خصوصیات، اس کتاب پر ہونے والا کام اور بالخصوص علماء کرام کی اس کتاب کے بارے میں کیا رائے ہے، اس کو جانیں گے۔ تو آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ عز و جل ہم تفسیر جلالین کے بارے میں مختصر مگر جامع چیزیں دیکھنے کی ترکیب بنائیں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ تفسیر جلالین شریف کا پس منظر اور نام رکھنے کی وجہ۔ تفسیر جلالین شریف کا پس منظر جو ہے وہ یہ اس دور کی تالیف ہے جب مختصر اور معیاری تفاسیر کی ضرورت بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ تب یہ جو کتاب ہے وہ منظر عام پر آئی، اور اس کتاب کا نام جلالین رکھنے کی وجہ اس کے نام سے ہی واضح ہے، کیونکہ جلالین جو ہے یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اس سے مراد جو ہے وہ دو مصنفین ہیں۔ اب دو مصنفین ہیں تو جلالین نام کیسے ہوا؟ تو اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ جو اس کتاب کے مصنفین ہیں ان دونوں کے جو لقب ہیں متفقہ طور پر جلال الدین ہے۔ گویا کہ یہ کتاب جو ہے وہ دو جلال رکھنے والے جو مصنفین ہیں ان کی ہے، ان کا جو علم ہے وہ اس میں شامل ہے، اس وجہ سے اس کتاب کا نام جلالین رکھا گیا ہے۔ اب جلالین کے دو نام رکھے گئے، اب وہ مصنفین کون ہیں اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کی طرف۔ الجلالین یعنی دو علمی نسلوں پر محیط ایک علمی ورثہ۔ یہ تفسیر دو عظیم اسکالرز کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ ہے جو دو جلال کے نام سے مشہور ہیں، یعنی میری مراد المحلی یعنی جلال الدین محلی، السیوطی یعنی امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی۔ ہم دونوں مصنفین کے بارے میں مختصراً تعارف بھی دیکھیں گے۔ تو پہلے ہم امام جلال الدین محلی شافعی کے بارے میں سوانح حیات اس بارے میں دیکھیں گے۔ اور امام جلال الدین ایک مشہور مفسر اور مصنف تھے۔ آپ کے اگر ہم تعارف کی بات کریں تو امام جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا نام محمد لقب جلال الدین، اور آپ کا پورا نام امام جلال الدین محمد بن احمد بن محمد ابراہیم ہے، اور آپ کی جو پیدائش ہوئی وہ 791 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابتدائی جو تعلیم حاصل کی اس میں آپ نے قرآن پاک کو حفظ کیا، اور آپ کے جو مقامی علماء تھے ان سے آپ نے علم حاصل کیا۔ آپ کے علم کے اندر فقہی علوم، نحوی علوم، علم فرائض اور اسی طرح سے بالخصوص علم تفسیر شامل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر جلالین شریف کا آپ کو صاحب جلالین نصف ثانی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سورۃ الاسراء سے لے کے سورۃ الناس اور پھر سورۃ الفاتحہ کی تفسیر لکھی، لیکن پھر زندگی نے جو ہے وہ آپ کے ساتھ وفا نہ کی اور یہ کتاب ابھی مکمل نہ ہوئی تھی، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال ہو گیا۔ 864 ہجری میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وفات پائی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ شافعی المذہب تھے اور ایک عظیم عالم اور فقیہ تھے۔ آپ نے کئی کتب تصنیف کی، لیکن آپ کا جو معروف اور ایک مشہور کام ہے وہ تفسیری کام تفسیر جلالین شریف ہے، اور آپ نے تفسیر جلالین شریف کا
نصف ثانی تحریر کیا ہے۔ اور جلالین شریف کے دوسرے مصنف امام جلال الدین سیوطی شافعی، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے وقت کے جو ایک بہت بڑے عالم بھی تھے، اور آپ کی ایک جو انفرادی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ المحلی، یعنی جن کا ابھی ہم ذکر پہلے سن کے آئے ہیں، ان کے شاگرد تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام عبد الرحمن، لقب جلال الدین، کنیت ابو الفضل ہے، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبد الرحمن بن کمال جلال الدین ابو الفضل السیوطی شافعی ہیں۔ اور سیوطی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیوط کے شہر 841 ہجری میں پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے آپ السیوطی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے سینکڑوں کتابیں تصنیف کی اور بہت زیادہ علمی ورثہ جو ہے وہ چھوڑا۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام جلال الدین محلی شافعی کے شاگرد تھے، اور آپ کا ایک بڑا اور علمی کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے استاد محترم کی جو تصنیف ہے اس کو آگے بڑھایا، کہ امام جلال الدین محلی شافعی جو ہیں وہ جلالین شریف کی تصنیف کو ابھی مکمل نہیں کر سکے تھے کہ ان کا وصال ہو گیا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جلال الدین جلالین شریف کا سورۃ البقرہ سے سورۃ الاسراء تک انہی کے طریقے پر 40 دن میں اس کتاب کو مکمل فرمایا۔ اور یہ آپ کی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے کہ آپ نے اپنے استاد محترم کے طریقے پر اس کو تصنیف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال شریف جو ہے وہ 911 ہجری میں ہوا۔ اب ہم کتاب کے بارے میں کچھ سننے کی ترتیب بنائیں گے۔ تو کتاب کا تعارف، منہج و اسلوب۔ کتاب کا نام تفسیر جلالین شریف ہے، اور اگر ہم اس کے منہج و اسلوب کی بات کرتے ہیں تو یہ کتاب مختلف تفسیری آراء میں سب سے زیادہ معتبر اور راجح قول کا انتخاب کرتی ہے۔ یعنی ان کے مصنفین نے اس میں ایک یہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ جہاں پر مختلف تفسیری آراء ہوتی ہیں تو وہاں پر سب سے جو معتبر اور راجح قول ہوتا ہے اس کو اپنایا جاتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ مفسرین نے ایک یہ بھی اس میں اہتمام کیا ہے کہ جہاں پر اعراب واضح نہیں ہوتے تو وہاں پر اعراب کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن پاک میں جو حروف مقطعات ہیں ان کی تفسیر جمہور مذہب کے مطابق کرتے ہیں۔ حالانکہ دونوں مصنفین شافعی المذہب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حروف مقطعات کی تفسیر کرتے ہوئے وہ جمہور مذہب کو ترجیح دیتے ہوئے اس کو اپناتے ہیں۔ اور ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ آیت کی اگر ایک آیت کی جو وضاحت ہے اس کے لیے آپ دوسری آیات کا استعمال کرتے ہوئے اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ایسا فقہی مسئلہ جس میں اختلاف ہو اس کی طرف علیہ الشافعی لکھ کر اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں۔ امام جلال الدین محلی شافعی اور امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمہم اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں غیر ضروری وضاحت سے بچتے ہوئے فقط اتنی تفسیر پر اکتفا کیا ہے جس میں کلام اللہ کو سمجھا جا سکے، اس پر عمل کیا جا سکے۔ اسی طرح سے آپ کی جو ہے وہ کتاب میں بلاغت، نحو، اس کے مختلف پہلوؤں کو بھی ذکر کیا جاتا ہے، جس سے قارئین کو جو ہے وہ پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کی جو ذہنی الجھنیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں۔ کتاب کی جو خصوصیات ہیں اس میں یہ ہے کہ تفسیر جلالین شریف اگرچہ ایک مختصر کتاب ہے لیکن ایک نہایت ہی وسیع تفسیر ہے، اور اس کو نہایت وسیع تفاسیر میں ان کا شمار بھی کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کے امتیازات کی بات کریں تو جلالین شریف کے امتیازات بہت زیادہ ہیں، جن میں سب سے پہلا اگر ہم اس کی خصوصیت دیکھیں تو اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے تمام تر علمی ورثے کے ساتھ مختصر بھی ہے اور جامع بھی ہے۔
یعنی امام جلال الدین سیوطی اور امام جلال الدین محلی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بہت اختصار سے کام لیا ہے، لیکن اختصار ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ابہام پیدا ہو، جس کی وجہ سے پوشیدگی پیدا ہو، بلکہ انہوں نے اپنے تمام تر کلام کو کھل کے بھی کیا ہے، لیکن جامع انداز میں اور مختصر انداز میں کیا ہے، تاکہ جو پڑھنے والا ہے وہ اکتائے نہیں، بلکہ بہت دلچسپی کے ساتھ اس کو پڑھے۔ اور اگر ہم ایک اور خصوصیت اس کی دیکھیں تو اس میں لغوی اور نحوی توضیحات ہیں، یعنی مصنفین رحمہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ کے جو لغوی معانی ہیں، نحوی تراکیب ہیں، اعراب ہیں، صرفی پہلو ہیں، ان پر خاص توجہ دی ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہے کہ اس سے جو عربی زبان کے طلباء ہیں وہ اس تفسیر کو نہایت مفید انداز میں سمجھ سکتے ہیں۔ راجع قول کا انتخاب۔ اب مفسرین جو ہیں وہ جو اختلافی مقامات ہوتے ہیں اس میں طویل بحث کرنے سے گریز کرتے ہیں، اور مختصراً کیا کرتے ہیں کہ جو ان میں ایک معتبر اور راجع قول ہوتا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، تاکہ اس کا جو قاری ہے وہ تشویش کا اس کو سامنا نہ کرنا پڑے، اس کے سامنے جو پوائنٹس ہیں وہ ابہام کا شکار نہ ہو۔ پوائنٹ نمبر 4 ہے یعنی غیر ضروری تفصیلات سے اجتناب۔ مصنفین رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی خصوصی اہتمام کیا ہے کہ ان کی تفسیر کے اندر جو غیر ضروری تفصیلات ہیں وہ شامل نہ ہوں، اس سے اجتناب کیا جا سکے، یعنی اس میں جو طویل قصے ہیں، اسرائیلی روایات ہیں، غیر مستند اقوال ہیں، وہ اس میں شامل نہ کیے جا سکے۔ اب اس سے جو ہے وہ اس کی جو ایک علمی وقار ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی ایک خصوصیت جو ہے وہ اغراض مفسر بھی ہے، یعنی مفسرین کی اس میں غرض کیا ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ تفسیر جلالین شریف کا ایک نمایاں وصف ہے جو اس کی خصوصیت ہے، اس کے ساتھ خاص ہے، اور اس میں مفسرین نے اپنے جو ہے وہ اغراض ان کو واضح کیا ہے۔ اگر ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ کتاب پر ہونے والا کام کیا ہے، تو یہ کتاب چونکہ ایک عالم اسلام ہے، اس کو ایک غیر معمولی قبولیت حاصل ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں اس طرح سے بھی ملتا ہے کہ اس کتاب پر ہونے والا جو کام ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی اگر ہم اس کی شروحات دیکھ لیں، ہم اس کے حواشی دیکھ لیں، ہم اس کے تراجم دیکھ لیں، تو ہمیں اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کا جو ترجمہ ہے وہ صرف اردو میں ہی موجود نہیں ہے، بلکہ فارسی میں، ترکی میں اور دیگر زبانوں میں بھی کیا گیا ہے، اور اس کا جو شمار ہے وہ تحقیقی مقالات کے لیے بھی کیا گیا ہے۔ اس کو جو ہے تفسیر جلالین شریف کو جامعاتی سطح پر بہت زیادہ مقبولیت حاصل ہے، اور اس کو شامل نصاب کیا گیا ہے، درس نظامی کے نصاب میں یہ شامل ہے، اور اس سے جو ہے وہ بہت مفید معلومات حاصل ہوتی ہے۔ تو تراجم کے اندر اس کی بہت زیادہ کتب جو ہے موجود ہیں، جن میں سے ایک اس کی عطا عین ہے، یعنی یہ شرح جلالین شریف ہے، اور ایک تفسیر مصباحین ہے، یہ بھی جلالین شریف کی شرح ہے۔ اس کے علاوہ حواشی پر بھی کام ہوا ہے، جن میں حاشیۃ الصواوی علی تفسیر جلالین اور حاشیہ الجمل علی الجلالین۔ اس کے علاوہ بھی اس پر بہت زیادہ جو ہے وہ تراجم بھی لکھے جا چکے ہیں، اور اس کی جو ہے وہ حواشی بھی لکھے جا چکے ہیں۔ اس میں متعدد شروحات ہمارے پاس موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں علماء کرام کی اس کتاب کے بارے میں کیا رائے ہے۔ تو یہاں پر اختصار سے کام لیتے ہوئے صرف مختصر سی 2 روایات لی گئی ہیں، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ تفسیر جلالین جو ہے وہ ایک سمندر ہے جسے ایک کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اور یہ مبتدی کے لیے ایک بہترین آغاز بھی ہے اور عالم کے لیے ایک فوری حوالہ ہے۔ یعنی اس میں جو ہے وہ غیر جو ضروری کلام ہے، تفصیلی کلام ہے، اس سے اجتناب کیا گیا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو درس نظامی کے جو شروع کے طلباء ہوتے ہیں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے، اور وہ تھوڑے کلام سے بہت زیادہ پوائنٹس جو ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں، اپنے نحو کو، صرف کو، بلاغت کو اپلائی کرتے ہوئے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تفسیر جلالین جو ہے وہ صرف ایک تاریخی دستاویز نہیں ہے، بلکہ قرآن کے معانی تک پہنچنے کا ایک زندہ اور سانس لیتا ہوا راستہ ہے۔ اگر ہم اس کے اعجاز کی وضاحت دیکھیں
تو دو عظیم ذہنوں کا سنگم اسے رہتی دنیا تک علم کے متلاشیوں کے لیے ایک انمول خزانہ ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا ہمارا خلاصہ یہ ہے کہ تفسیر جلالین شریف ایک مختصر لیکن نہایت جامع اور مؤثر تفسیر ہے جو قرآن کریم کے فہم میں بنیادی رہنمائی فراہم کرتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب بہت عرصہ سے جب سے اس کو تالیف کیا گیا اپنے جامعات میں مدارس کے اندر ایک اہم جز بنی ہوئی ہے، اپنی اہمیت کو برقرار رکھتے ہوئے افراد اور مدارس کے اندر یہ اب تک ایک نہایت اہم جز بنی ہوئی ہے اور اپنی اہمیت کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ تو اللہ پاک سے کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک اس کتاب کے مصنفین کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں بھی صحیح معنی میں قرآن پاک کی تفسیر کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ لوگ ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔